PK Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ سے بات چل رہی ہے کہ ایک بہت بڑا مرض ہے، دل کی بیماری ہے غفلت. یعنی آدمی اپنے روز کے کاموں میں اور اپنے منصوبوں کو پورا کرنے میں، اپنی خواہشات پورا کر کے اس کے مزے لینے میں، کمانے میں کچھ ایسا مشغول ہو جائے کہ اس کو اپنی زندگی کے مقصد کی طرف دھیان نہ رہے کہ میں اس زمین پر اللہ کا بندہ ہوں، میرے پاس اور اطراف جو کچھ ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرے ایک ایک پل پہ اللہ کی حکومت ہے، میری مرضی چلنا نہیں ہے، بس اللہ کی مرضی چلنا ہے. اور میرے اطراف جو اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے وہ بہت طاقتور ہستی ہے، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. اور پھر ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اپنے ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے. یہ یاد نہیں رہا آدمی کو، تو اس کو کہتے ہیں غفلت. اس غفلت کے بارے میں آپ کو مختلف آیات، احادیث سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو غافلوں پر بہت غصہ ہے. ایک آیت بس ہمیشہ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں، یاد رکھ لیجئے، جو بہت سخت ہے، اس سے پہلے پڑھی گئی ہے. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں اور جن ایسے ہیں بہت سارے کہ ان کو ہم نے جہنم ہی کے واسطے دنیا میں پھیلایا ہے. ان کو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ان کو جہنم میں ڈالنا ہے. آخر ہماری جہنم بھرنے کے لیے کچھ کچرا بھی تو چاہیے، ایسی تھوڑی بچے جہنم بھرے گی. تو کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو ہم نے پیدا ہی کیا ہے جہنم کے لیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور وہ جو ہر طرف جو گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں اس کے لیے ذرأنا کا لفظ استعمال ہے، پھیلا دیا. تم کو ہر جگہ نظر آئیں گے وہ لوگ، ہر جگہ گھومتے پھرتے، محفلوں میں، مجلسوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، ہر طرف پھیلے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے لیے ذرأنا کا لفظ خلقنا استعمال نہیں کیا. ہر طرف وہی پھیلے ہوئے نظر آئیں گے جو بنے ہی ہیں جہنم کے واسطے. ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، ضمیر دیا ہے، مگر وہ سوچتے نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا. سبق لینے والی نگاہ ہے، اللہ کی قدرت سامنے ہے، زندگی میں واقعات ہو رہے ہیں، یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اے بندے تو بندہ ہے، لیکن یہ دیکھ کر بھی اندھے بن جاتے ہیں. اور ان کو کان بھی ہیں، واعظ بیان بھی سنتے ہیں، نصیحت کی باتیں بھی، مگر اثر نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ. یہ 3 علامتیں بتائی گئی. کن کی؟ جن کو پیدا ہی کیا گیا ہے جہنم کے لیے، ان کی علامتیں ہیں یہ 3. اور پھر آج سختی سے، نفرت سے، اولئک کالانعام. ان کو انسان بولنا ہی بیکار ہے، یہ جانوروں کی طرح. ہم نے ان کو انسان بنایا تھا مگر یہ جانور بن گئے اپنے عمل کے اعتبار سے. اس لیے کہ جانور آگے اپنا انجام نہیں سوچتا، وہ بس خواہش ہی دیکھتا ہے. فرمایا بلہم ازل، بلکہ جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جانور جو جرائم نہیں کرتے وہ جرائم یہ لوگ کرتے ہیں، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہ پوری تصویر کھینچ کے ان کا جو اللہ نے لیول لگایا ہے ان پر، وہ اولئک ھم الغافلون. یہ سب کون ہیں؟ یہ غافل لوگ ہیں. تو غفلت کی بیماری ایسی ہے جو انسان کو جانور سے بدتر کر دیتی ہے. پوری صلاحیتیں موجود ہیں اندر، لیکن استعمال نہیں ہو رہا ہے غفلت کی وجہ سے، اور انسان جانور کے درجے سے گر رہا ہے.
پھر گزشتہ آیتیں بتائی گئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انتقام لینے والے ہیں ان سے، آخرت میں بھی انتقام لے، وہ آیتیں گزشتہ پڑھی گئی اور اس کے 10 نقصانات گزشتہ بتائے گئے ہیں کہ ان کا خاتمہ بھی برائی پر ہوتا ہے، شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کی سمجھ ان سے چھین لی جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت جن جن چیزوں سے متوجہ ہو سکتی ہے وہ اسباب رحمت سے ان کو اللہ محروم کر دیتے ہیں، اور حسرت ان کو قیامت میں ہوگی ان سیکنڈوں پہ جو اللہ کو بھلا کے گزارے، ہر اس سیکنڈ پہ غفلت ہوگی جس میں ہم اللہ کو بھلا چکے تھے مقصد زندگی کو۔ یہاں تک کہ جنت غم کی جگہ نہیں ہے، لیکن وہاں ایک ہی بات پہ غم ہوگا، جو ہمارا سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ اللہ کو بھول کے گزرا اس پہ بڑی حسرت ہوگی، غم ہوگا۔ اب کیا ہے، شیطان ہمارے پاس ایسا چپکا ہوا ہے، وہ ہمیشہ آل رائٹ بولتا ہے، سب صحیح جا رہے ہیں آپ لوگ، ماشاء اللہ آپ سمجھدار ہے، پڑھے لکھے ہیں، آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، اچھے ہیں ماشاء اللہ، آپ جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑے ناغوں کے ساتھ، آپ ہیلپنگ نیچر بھی ہے، انسانوں کی بڑی خدمت، کتنے بڑے خاندان کو آپ لے کے چل رہے ہیں، کتنی محنت سے آپ جو ہے پورے اپنے بھائیوں کو کس کو آپ ڈیولپ کیے ہیں، کتنے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو شیطان کا کیا ہے، یہی طریقہ ہے کہ وہ دھوکے میں رکھتا ہے، اس کا نام ہی ہے دھوکہ باز۔ تو شیطان ہم لوگوں کو یہ سمجھا کے بٹھایا ہوا ہے کہ آپ غافل نہیں ہیں، آپ تو اچھے خاصے نیک مسلمان ہیں، آپ غافل کہاں ہیں؟ تو علماء کرام نے، ایک عربی مشہور عالم ہے، ان کی کتاب سے میں یہ نوٹس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دل کے بگاڑ پہ کتاب ہے صالح المنجد کی۔ تو پہچاننے کا ایسا کہ میں غافل ہوں یا میں حاضر دماغ ہوں، اللہ آخرت یاد ہے مجھے یا میں غافل انسانوں میں ہوں، اس کو پہچاننے کے واسطے انہوں نے علامتیں لکھی ہیں۔ پہلی علامت انہوں نے یہ لکھی کہ اگر آدمی غافل نہیں ہے اللہ سے، آخرت سے، تو وہ مسلسل علم حاصل کرتا رہتا ہے، دینی علم، اس لیے کہ حضور نے دینی علم کے بارے میں فرمایا کہ وہ گود سے گور تک ہے، اطلب العلم من اللہ مہدی الی اللہ، پوری زندگی بھر ٹچ میں رہنا پڑتا ہے۔ ہم لوگوں کے دماغ میں ارے وہ بچپن میں پڑھ لیے نا صاحب، نوران قاعدہ پڑھ لیے، قرآن بھی ختم کر لیے، ہدیہ بھی ہو گیا ہمارا، دعوت بھی ہو گئی تھی۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں زندگی بھر جیسے ریفریشمنٹ کورسز کرتے ہیں نا دنیا میں، ریفریش کرنا پڑتا ہے علم کو، تبھی آدمی شیطان سے بچ سکتا۔ تو مسلسل ہماری زندگی میں علم دین سیکھنے کا کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے جس سے ہم لگے ہوئے، ایسا نہیں کہ کمانا چھوڑنا ہے، کھانا نہیں، سے سب چلتے ہوئے ایک ٹچ اپ ہونا چاہیے مسلسل، ورنہ غفلت لازم ہو جائے گی، گناہ ضرور ہوں گے اگر تازہ علم حاصل نہیں کریں گے۔ زندگی پھیلتی جا رہی ہے، زندگی کے سامان پھیلتے جا رہے ہیں، اسباب پھیلتے جا رہے ہیں، زندگی میں یوز ہونے والے طریقے، سسٹم پھیلتے جا رہے ہیں، ہر نئے طریقے کے بارے میں دین کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے آپ ٹچ میں رہیں گے تو معلوم ہوگا۔ چند دن آپ علم دین سے کسی اچھے صاحب سمجھ عالم کی مجلس سے آپ کٹے ہوئے رہے تو آپ بیکورڈ ہو جائیں گے، 6 مہینے کے اندر بیکورڈ ہو جائیں گے، آپ کا علم دین ختم، پیچھے ہو جائے گا، آپ کئی غلطیوں میں پڑ جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مسلسل علم دین چاہیے۔ جیسے اب آخرت کا علم ہے، قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، قبر میں کیا کیا ہوگا، حشر میں کیا کیا ہوگا، 4 صفحے کی کتابیں ہیں جس میں صرف حدیثیں ہیں، اپنی سے بات نہیں۔ برزخ، جب ہم قیامت سے پہلے کی جو دنیا ہے اس کی تفصیلات، قیامت کے دن کی تفصیلات، حشر کے یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کے آخرت کا یقین آتا ہے، آخرت کا دھیان آتا ہے، آدمی پڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ تو اردو میں کتاب بہت مشہور، وہ زمانے سے چھپ رہی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہے، صرف حدیثیں ہی حدیثیں، بہت اچھی کتاب، برزخ کے احوال، قبر کے، حشر کے، اور جنت دوزخ وغیرہ۔ یہ علوم ایسے ہیں، یہ بالکل اس کو بار بار بولتے رہنے کی چیز ہے، پڑھتے رہنے کی چیز ہے۔ جیسے پل صراط کی تفصیل حدیثیں ہم کو یاد نہیں ہیں،
جب حساب ہوگا، حساب کی جو میزان ہے اس کی تفصیل یاد نہیں ہوگی، اس کو ہم پڑھیں گے نہیں تو اس کی ہیبت نہیں رہے گی، کہ صرف خیال رہے گا کہ حساب دینا ہے، لیکن حدیث کا علم آنے کے بعد، پورا منظر بار بار آنے کے بعد جو چوکنا پن آتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں آتا ہے۔ تو حساب کا ڈر نہیں رہے گا، حساب کا عقیدہ رہے گا، ڈر نہیں رہے گا، جب تک کہ آپ حشر کے تفصیلات کو وقتاً فوقتاً پڑھتے نہ رہیں۔ صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ روزانہ رات میں سب کا تہجد میں قرآن پڑھنے کا معمول تھا، سمجھ کے ان کی زبان تھی، وہ لوگ روزانہ رات میں جہنم میں، وہ تلاوت میں جہنم میں جا کے آتے تھے، روزانہ آنکھوں سے جہنم کو دیکھ کے آتے تھے، اتنی کیفیت رہتی تھی ان کی، اس وجہ سے وہ لوگ اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے تھے۔ اب ہمارا مذاکرہ ہی نہیں چل رہا ہے، ایسے ہی ایک فکر ہونی چاہیے کہ معلوم نہیں کب میں گمراہ ہو جاؤں، یہ ایک عجیب چیز ہے یہ، یعنی آپ پہلے بہت اچھے تھے، نمازی تھے، متقی پرہیزگار تھے، آج اچھے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، ڈرتے رہنا پڑتا ہے۔ اللہ ایسے بے نیاز ہیں کہ 500 سال جنہوں نے عبادت اور تقوی کی زندگی گزاری، کبھی اللہ تعالیٰ کی بے نیازی حرکت میں آ گئی تو اللہ نے جہنمی بنا کے مارا ہے۔ بہت بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ، کسی چھوٹی سی بے ادبی پہ ایمان چھن جاتا ہے، دل کی حالت بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب حدیثوں میں اس کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے قلوب، دل کا کام ہی ہے پلٹی کھانا، قلب جو ہے نا اس کا معنی ہے پلٹی کھانے والا، قلب یقلب کا معنی الٹ پلٹ، ایک حال پہ نہیں رہتا دل، یہ دل ہدایت پر لگا رہے اس کی توفیق چاہیے۔ جس لمحے اللہ ناراض ہو جائیں گے سوچ بدل جائے گی، دل پلٹ جائے گا۔ تو فرمایا سارے انسانوں کے قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، جب چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں جس کا دل پھرا دیتے ہیں، اس واسطے میرا دل پھر نہ جائے، اس کا غم ہونا، اس کا ایک خوف ہونا چاہیے۔ جو لوگ بے فکرے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ان کے دل پہ شیطان نے ڈیرا ڈال لیا اور کب وہ اللہ کی نگاہوں سے گر گئے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے ہر قسم کی نیکیوں کے الگ الگ ثواب بتائے ہیں، اس کو ابھارنے کے لیے اس کے نتائج دنیا میں کیا نکلتے ہیں، آخرت میں نیکیوں کے الگ الگ فائدے بتائے گئے ہیں۔ حدیثوں کا ایک موضوع ہے، وہ حدیثیں ہمارے سامنے آنی چاہیے تو ہر عمل کا الگ سے شوق ہوگا، ورنہ اعمال کا شوق کہاں سے آئے گا۔ ایسے ہی گناہوں کی بھی جو وعیدیں ہیں، گناہوں کے جو نتائج ہیں، کس گناہ کا رزلٹ جہنم میں کیسا آئے گا، دنیا میں کیسا آئے گا، اس کی بھی حدیثیں ہیں، اس سے بھی آدمی کو ٹچ ہونا چاہیے، تب وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے گا اور زیادہ سے زیادہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے ہی اس زمانے میں اور ایک بڑی خطرناک چیز ہے گمراہ فرقے، جیسے حضور نے فرمایا تھا جس طرح سے بارش کے قطرے ہیں ویسے فتنے برسیں گے، یا تسبیح کا اگر تار ٹوٹ گیا تو جیسے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے فتنے پھیل جائیں گے، یعنی انسانوں کو آزمانے والے حالات۔ تو دین کی 1000 قسم کی تشریح ہو رہی ہے، یوٹیوب کھول کے بیٹھ جاؤ، اس میں کون قادیانی ہے، کون جو ہے گوہری ہے، کون غامدی کا ہے، کون کدھر کا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور جتنے یہ فتنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے ان کی ویب سائٹ بہت شاندار رہتی ہے، ان کا سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے، ان کی پوری محنت سائٹ پہ ہوتی ہے۔ اچھا جو اصلی علماء ہیں جن کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں پہلے سے، ان کو ضرورت نہیں ہے ویب سائٹ ان کے پاس کھینچے ہوئے آتے ہیں لوگ، ان کو سائٹوں پہ کیا ضرورت ہے، وہ تو طالبین ان کے پاس آتے ہیں۔ سائٹوں پہ وہ لوگ ہیں کہ جو بیٹھے جگہ وہ ہزاروں کو، جن کو محنت کرنا کچھ بھی نہیں ہے، سائٹ بنا کے 2-4 لوگوں کو لے کے بیٹھ گئے، ان کی ٹاکنگ میں مہارت ہوتی ہے، پیشکش میں مہارت ہوتی ہے، وہ تانبے کو پیتل کو سونا بنا کے پیش کرنے میں مہارت۔ جو اصلی علماء ہیں ان کو تو قرآن حدیث پڑھاتے پڑھاتے اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ وہ سب نقلی چیزوں میں یا آج کی چیزوں میں جانے کا موقع نہیں رہتا ان کو، ان سے ٹچ میں رہنے والے ہزاروں لاکھوں ہیں جو خود مل کے کرتے ہیں۔ تو یہ فتنے بہت آ رہے ہیں، دین کو تماشا بنا لیا ہے، جس کے جی میں جو آتا ہے وہ بس دین کی تشریح کرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کو علماء حقانی، سچے سنجیدہ گہرے علم والے علماء سے رابطہ نہیں ہے، ٹچ اپ نہیں ہے، تو وہ کب کہاں گمراہ ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ گمراہیوں کا دور ہے، یہ فتنوں کو جاننا ضروری ہے۔ اور یہ
یہ مختلف مسالک ہے نا، اس کا بھی تھوڑا علم ہونا چاہیے، ورنہ ہر ایک کو گمراہ بولنا شروع کرے گا، اور چھوٹے چھوٹے اختلاف پہ جو ہے ایک دوسرے سے سخت نفرت کریں گے۔ ہماری سوچ سے، ہمارے کسی مسئلے سے ذرا بھی کوئی ہٹ کے بول رہا تو اس کو سمجھے گا کافر سمجھیں گے، یا گمراہ ایسا سمجھیں گے کہ نفرت کریں گے، حالانکہ دین میں گنجائش ہوگی اس کی۔ تھوڑا بہت وہ علم بھی ضروری ہے، مختلف مسالک کا، مختلف طبقات کا۔ جب آپ اتنی بڑی سائنس پڑھ رہے ہیں، آپ 2-3 سال کی عمر سے پڑھ رہے ہیں، اس سے لے کے 30 سال کی عمر تک آپ پڑھ رہے ہیں دنیا، تو علم دین بھی تو کچھ پڑھنا چاہیے۔ تو اگر مسالک کا علم نہیں ہوگا تو خامخواہ کی نفرتیں، لڑائیاں۔ تو لکھا ہے کتاب میں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ طرطوشی، اپنے زمانے کے، مالکی فقہ کے، وہ افریقہ میں زیادہ ہے مالکی فقہ۔ تو وہاں ایک مرتبہ گئے، اب وہ نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز میں انہوں نے رفع دین کیا رکوع سے پہلے۔ تو وہاں علاقے میں جو رہنے والے تھے وہ لوگ بھی مالکی تھے، مگر مالکی میں بھی 2-3 قول، ہر مسلک میں 2-3 قول بھی رہتے ہیں۔ تو وہاں جو فوج کا، جو بحری فوج کا جو کمانڈر بازو نماز پڑھ رہا تھا، اس نے اشارہ کر دیا سپاہی کو کہ جیسے ہی یہ سلام پھرے اس کو قتل کر دو۔ حالانکہ ہے کون یہ؟ علامہ ہے، یہ اس کو نہیں معلوم یہ علامہ ہے، بہت بڑے عالم ہیں اور اسی مسلک کے عالم ہیں، وہ بھی مالکی ہی ہیں۔ مگر امام مالک کے 2 قول ہیں، ایک ہاتھ اٹھانے کا بھی ہے، ایک نہیں اٹھانے کا بھی۔ اس علاقے میں ہاتھ نہ اٹھانے والا مسلک چل رہا ہے، اور یہ ان کے ہی مسلک کے عالم ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو اس کو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ اس نے سپاہی کو مقرر کر دیا سلام پھرتے ہی گلا کاٹ دو۔ جیسے اس نے آرڈر دیا تو اور ایک جاننے والے تھے، انہوں نے ارے یہ کون ہے سمجھ رہے ہو؟ یہ علامہ طرطوشی ہے، بولے ہمارے مسلک کے امام ہیں، اور تم جس چیز پہ اتنا غصہ کر رہے ہو خود ہمارے مسلک میں اور ایک قول ہے یہ۔ تو آج کیسی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو ضرورت ہے، پہلی بات تو نفرت ہونا ہی نہیں، ہر ایک کو تحقیق کا وقت نہیں ہے۔ جو متقی پرہیزگار آپ کو گہرے علم والے علماء سمجھ میں آتے ہیں ان سے پوچھ کے چلیے، پورا علم تو حاصل کرنے کا موقع نہیں۔ نفرتیں نہیں ہونا چاہیے، لڑائیاں وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، تحقیق کیجئے اور اہل علم سے رجوع کیجئے۔ 2 پیسے کا علم رہ کے پیسے شروع کر دیتے ہیں، پوری زندگیاں لگانے کے بعد جو مسئلے حل نہیں ہوتے، آپ 1-2 کتابچے پڑھ کے بس ہر ایک کو قائل کرانے لگتے ہیں۔ جو اہل علم پختہ ہیں ان سے رجوع کیجیے۔ کوئی آپ سے بحث بھی آئے تو بھائی فلاں عالم سے پوچھ لو، مجھے نہیں معلوم۔ حضور نے فرمایا جس طرح وسترا بالوں کو کاٹ دیتا ہے، حجامت ہو جاتی ہے اس طرح سے، ایسے ہی بحث مباحثہ دین کو ختم کر دیتا ہے۔ بحث مباحثے سے دین سے ایمان نکل جاتا ہے، اور بعض وقت ایسے جملے بڑے بڑے اہل علم کے بارے میں نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان چھن جاتا ہے۔ یہ جو غلام احمد قادیانی جس نے بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ شروع میں اسلام کی تائید میں عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا وہ آدمی، مگر بعد میں خود وہ عیسیٰ کا دعویٰ بن گیا اس کا۔ تو اس کا اہل علم نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اسلام کی طرف سے مناظرے کرتا تھا اس وقت اس نے مناظروں میں حضرت عیسیٰ اسلام کی توہین کر دی تھی، اس کی سزا یہ ہوئی کہ وہ خود پھر گمراہ ہو گیا۔ تو یہ دینی بحثوں میں کبھی کسی حدیث کی توہین ہو جاتی ہے، کسی آیت کی توہین ہو جاتی ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کی توہین ہو جاتی ہے۔ تو یہ توہین ایسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ولی کو تکلیف دے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا مذہبی بحثیں نہیں ہونا چاہیے عام مسلمانوں میں، ماہرین سے رجوع کیجئے، جس کے علم تقویٰ پہ آپ کو یقین ہے اس کے ساتھ چلیے بس۔ تو بہرحال اس زمانے میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور ایک غفلت کی شکل کیا ہے، قرآن کے بارے میں کچھ امپرومنٹ ہی نہیں آپ کی لائف میں، سمجھے؟ وہ بچپن میں پڑھ لیے تھے کچھ فائدہ وائدہ تھوڑا قرآن، اب 20 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، قرآن کے بارے میں کوئی امپرومنٹ نہیں آپ کی لائف میں۔ وہی 10 سورے جو بچپن میں آپ تھے آج تک بھی وہ 10 سورے گھسیٹ رہے نمازوں میں۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ غافل انسان ہیں، آپ کو یقین نہیں ہے آخرت کا۔ جبکہ حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید سے پوری قوت سے جڑے رہنا ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں شکایت کرنے والے ہیں اللہ کے نبی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا،
آج اس مجمع میں اگر لائن سے پوچھیں تو کتنے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں؟ آج کتوں کی صبح سے اب تک تلاوت ہوئی ہے؟ پھر اس کے اندر الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہوگا وہ تقدیر لکھنے والے، اعمال لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا فرمایا. اتنا جو عزت والے ہیں، نیک ہیں، ان تو اب آپ کو شوق ہی نہیں ہے قرآن میں مہارت بڑھانے کا، جہاں ہیں وہیں پڑے ہوئے ہیں. اور فرمایا کہ جتنا قرآن پڑھیں گے، یاد کریں گے، اتنا درجے بنتے چلے جائیں گے. اللہ قیامت میں فرمائیں گے پڑھتے جاؤ جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، جتنی آیتیں یاد ہے اتنے درجے ملتے چلے جائیں گے، اتنی جنتیں ملیں گی. ایک آیت یاد کریں گے تو ایک جنت کا درجہ جو اس پورے حیدرآباد سے بڑا ہوگا. لیکن قرآن کی آیتیں یاد کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، بڑھ ہی نہیں رہا آپ کا قرآن. بلکہ قرآن ہم نے بھی کتنے ایسے ہیں کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نہیں سیکھا، ابھی تجوید تک نہیں سیکھی. تو پہلا ہے تجوید سے سیکھنا، پھر اس کے بعد ہے یاد رکھنا. 2 پارے 3 پارے 4 پارے آج کے آدمی کو یاد ہونا چاہیے. آپ انٹرمیڈیٹ پاس ہیں، آپ گریجویٹ ہیں، آپ کو 5 پارے یاد نہیں ہیں، کائے کے مسلمان ہیں آپ؟ اور کیوں یاد نہیں کرتے جا رہے ہیں آپ؟ یہی تو ہمارا خزانہ ہے قرآن. تو اس سے معلوم ہوتا ہے آپ غافل ہیں یا ذاکر ہیں. اور ایک چیز جس سے اندازہ لگانے کے لیے انہوں نے لکھا کہ ذکر کتنا کر رہے ہیں آپ اپنی زندگی میں. اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی زبردست فضیلت ہے. اور قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر کی بات آتی ہے کثرت کا حکم ہے، کثرت سے ذکر کرنے کا. تو آپ کی زندگی میں کثرت سے ذکر ہے کہ نہیں؟ اتنے فضائل حضور نے فرمایا کہ ہر عمل سے افضل ہے. یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے لڑ رہے ہیں، تیر کھا رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، اس سے افضل ہے ذکر کرنا. افضل الجہاد فرمایا. اور یہی فرمایا کہ کسی کے پاس جو ہے 2 تھیلوں میں سونا بھرا ہوا ہے، رقم بھری ہوئی ہے، سکے سونے کے اشرفیاں، وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹ رہا ہے، اور اسی وقت میں اور ایک آدمی کہیں بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، تو ذکر کرنے والا افضل ہے فرمایا. اتنا آسان عمل ہے اور پوری دین میں جان ڈالنے والا عمل ہے. کتنا ہے آپ کی زندگی میں ذکر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل بیان کیے ہیں. اب اس میں بھی ہم پہچان سکتے ہیں کہ بھئی صبح کے اذکار ہیں، حضور کے بتائے ایسے جامع اذکار ہیں، ایک 10-15 منٹ کے ہیں، جس سے اللہ کی انتہائی اعلیٰ الفاظ میں تعریف بھی ہو جاتی ہے، بہت اچھے انداز میں شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، اور پھر آج کے پورے کاموں کے لیے اللہ کی مدد لینے کا بھی اس میں انداز ہے. ایسے الفاظ ہیں، تشریح کریں گے تو آپ مست ہو جائیں گے. صبح کے جو اذکار ہیں چند منٹ میں ہو جاتے ہیں، دن بھر آپ کے محفوظ ہو جاتے ہیں. کتوں نے کیا ہے؟ کیوں نہیں کیا بھائی؟ آپ کے پاس 5-10 منٹ نہیں تھے ذکر کے؟ کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے نہیں کیا کہ آپ غافل ہیں، آپ کو قیامت کا احساس نہیں ہے. آپ کو کتنی تیاری کی ضرورت ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. آپ سمجھ رہے میں دیندار ہوں، میں مسلمان ہوں، مسلمان کا کوئی رنگ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام سے پہلے ذکر کے الفاظ سکھائے. کیسے کھانا کھانے سے پہلے کیسا، بعد میں کیسا، کپڑے پہننے سے پہلے کیسا، کپڑے اتارتے وقت کیا. ایک کام کے وقت اللہ کو یاد کریں. وہ کتنے آپ کے عمل میں ہیں صبح سے شام تک؟ کتنے اذکار؟ کیا اس کے لیے کچھ الگ سے ٹائم لگتا ہے؟ کیا بیٹھنا پڑتا ہے کیا؟ وہ تو کرتے پھر کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اتنی غیر معمولی نبی کے سوا آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ غافل ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آخرت کی تیاری کیسے ہوتی ہے، کیسا حساب دینا ہے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آخرت کا دن کتنا خطرناک ہے آپ کو احساس ہی نہیں ہے. آپ کو صرف ایک 10 روپے ریٹ بڑھ گیا تو ریٹ بڑھ گیا اس کی فکر ہے، بھاؤتاؤ کی فکر ہے آپ کو. تھوڑی مہنگائی ہو گئی تو وہ آپ کے اوپر سوار ہے. آپ کو قیامت کا ہولناک دن آپ کے اوپر سوار نہیں ہے. اس لیے آپ جو اذکار کے لیے الگ ٹائم کی ضرورت ہی نہیں، وہ اذکار نہیں کر رہے آپ. اور ہم کو یہ سکھایا گیا کہ ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے ایک شکر کا احساس ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز میری جاگیر نہیں ہے، میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سب اللہ کی نعمت ہے. یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ کھانا، یہ پانی، یہ بچے، جو کچھ ملا ہوا ہے ہر چیز اللہ کی عطا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کو استعمال کرتے وقت یاد رہے کہ اللہ کی ہے، اللہ کی نعمت ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، کہ اللہ کا کرم ہے. یہ یاد رکھتے ہوئے اس کو استعمال کرنا ہے. یاد رہتا ہے کہ آپ کو احساس شکر کتنا ہے آپ کی زندگی میں؟
کتنی مرتبہ الحمدللہ کام سے کے بعد آپ کی زبان سے نکلتا ہے، نہیں نکلتا ہے تو غافل ہے، اور کیا، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے کیا؟ شکر کا احساس کرنے کے لیے الگ سے بیٹھنا پڑتا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں کرنا، پھر بھی آپ شکر نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے اتنے پیارے اذکار سکھائے ہیں جنات سے بچنے کے لیے، غیبی مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے، زہریلی چیزوں سے بچنے کے لیے، حاسدوں سے بچنے کے لیے، پیارے پیارے الفاظ ہیں، اذکار ہے، وہ کرتے ہی نہیں ہم لوگ، جبکہ اتنے دنیا میں حادثات ہو رہے ہیں، اتنے جلنے والے پیدا ہوئے ہیں، تو غافل ہیں۔ اس کی مثال ہے کہ ہم غافل ہیں۔ اور پھر سکھایا گیا ہے کہ ابھی اذکار اتنے یقینی ہیں، علماء نے تجربہ لکھا ہے کہ ذکر کر کے نکلے کیسے حادثے سے بچ لے، ذکر نہیں کیا تو کیسے حادثے ہوئے، زہریلے جانوروں سے، زہریلے کیڑے مکوڑوں سے کیسی حفاظت ہوئی جس دن ذکر کیا۔ ہم لوگوں کو اس کا یقین ہونا چاہیے، اس کا اس زمانے میں تو چونکہ حادثات بہت زیادہ ہے، حفاظتی جو اذکار ہے ضرور ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، اس سے بڑی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہم کو ایک سلیقہ سکھایا گیا ہے مومن کو کہ ہر کام اچھی نیت سے کرنا ہے، بغیر نیت کے کرنا ہی نہیں ہے۔ کھانا بھی کھانا ہے، کیوں کھا رہے؟ نہیں بھوک لگ رہی تو کھا رہے، نہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ بھوک لگ رہی تو کھانے والا مومن ہے، جانور ہے۔ مومن اس لیے کھاتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھوک لگے تو کھاؤ اور کھا کر اس کی طاقت سے میری اطاعت کرو۔ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس سے جو طاقت آئے گی تو اس سے میں اللہ کی بندگی کروں گا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ نیت ہونا چاہیے اس وقت، یہ نوالے کی طاقت کہاں استعمال کرنا ہے، نوالا کس کا ہے؟ ہر عمل سے پہلے نیت ہے۔ تو کیا آپ اعمال کر رہے تو کچھ نیت ہے؟ دور دور تک کوئی نیت ہے کیا؟ ایسے ہی اعمال کی زندگی میں ایک ترتیب رہتی ہے کہ کوئی عمل ہے بہت قیمتی ہے، واجب ہے، لازم ہے، اور ایک عمل ہے نفل ہے۔ کسی عمل کا ثواب کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، اور زندگی کے ہر ایک کے بدلتے ہوئے حالات میں کسی کے لیے کسی عمل کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ کل جو چیز افضل نہیں تھی وہ آپ کے لیے آج افضل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ترتیب ہوتی ہے اعمال کی۔ تو جس کو آخرت کی فکر ہوتا ہے وہ قیمتی قیمتی اعمال کرتا رہتا ہے۔ قیمتی اعمال چھوڑ کر عادت کے کمزور اعمال کرتے رہنا، کم ثواب والے اعمال کرتے رہنا غافل ہونے کی نشانی۔ جو چوکنا ہوتا ہے وہ قیمتی اعمال کرتا ہے، تقاضے کو دیکھ کے اعمال کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں تھرمامیٹر ہے، ایک پہچان ہے کہ اس آدمی کو آخرت کا یقین ہے کہ نہیں ہے، یہ آخرت کی تیاری والا ہے، یہ دنیا کے پیچھے کتے کی طرح بھاگنے والا ہے، غافل تو نہیں ہے۔ تو یہ 10 باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق جو ہے ہم اپنے آپ کو جائزہ لے کے دیکھیں کہ میں غافلوں میں ہوں یا میں ذاکروں میں ہوں۔ اور غافلوں کے بارے میں بڑی وعید ہے، آیت یاد رکھ لیجئے کہ اللہ نے فرمایا یہ غافلوں کو میں نے پیدا ہی کیا ہے، جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو ڈالنا ہی ہے بدماشوں کو جہنم میں، کچرا ہے، یہ میری انسانیت کا کچرا ہے، غافلوں کو بول رہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو غافلوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ پہچاننے کے یہ طریقے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔